السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، عید الاضحیٰ سے پہلے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کیا بھی جاتا ہے کہ ہم گھر میں سب سے پہلے کس کے نام سے قربانی کریں، یعنی کہ ہمارے گھر میں جس میں میں رہتا ہوں اس میں ہمارے والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، اور اسی گھر میں بھائی بھی ہے، اور اسی گھر میں ہماری بیوی بھی ہے، تو ہم سب سے پہلے کس کے نام سے قربانی کریں؟ یقیناً یہ سوال ہے۔ اس سوال کا حل صرف ایک ہی اصول اور ایک ہی ضابطے کے مطابق ہے، وہ یہ کہ جو شخص آپ کے گھر میں صاحب نصاب ہے اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اسی کے بقدر ضرورت اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اس سوال کو یوں سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی جانب سے خود قربانی کرے، اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ بھی اپنی جانب سے قربانی کریں۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ لوگ جو گزر جاتے ہیں ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو لوگ وفات پا چکے ہیں اپنے رشتہ دار میں سے ان کے نام سے قربانی کرتے ہیں، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگر کوئی اللہ کے رسول کے نام سے قربانی دیتا ہے تو وہ ثواب ان کو تو ملے گا، وہ ایک الگ فضیلت ہے، ان کو یقیناً اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پر اگر وہ شخص جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یا اپنے رشتہ دار جو وفات پا چکے ہیں ان کے نام پر قربانی دیتا ہے، اگر یہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور یہ اپنے نام سے نہیں دیتا ہے تو یہ شخص گنہگار ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے ذمے جو قربانی واجب ہے ان کو ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نفل قربانی جتنا ہو سکے آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار کے نام سے دیں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے، بہت اچھی بات ہے، دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ اپنے نام سے ضرور قربانی دیں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے نام سے دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔